الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بکری کے متعلق سنتیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریوں کے متعلق کیا فرمان ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکریوں سے کیا رویہ رکھتے تھے۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا بکریاں پالنا سنت ہے؟ جی ہاں، بکریاں پالنا سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں پالتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنی بکریاں تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 100 بکریاں تھیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارک تھی کہ 100 بکریوں سے زیادہ ہو جاتی تو وہ ذبح کر لیتے تھے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام 100 بکریوں سے زیادہ نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی بہترین اور بڑی ایک عجیب عادت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو نام دیتے تھے، ہر چیز کا نام رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں کے بھی نام ہوتے تھے، آپ کے امامہ کا بھی نام تھا۔ انشاءاللہ میں آپ کو اس نبی علیہ السلام کے گھوڑوں کے نام بھی بتاؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کے نام بھی بتاؤں گا۔ حدیث کی کتابیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اماموں کے نام بھی آتے ہیں، ان کی زرہوں کے، ان کی تلواروں کے نام بھی آتے ہیں۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر چیز کا نام رکھتے تھے، ہر چیز کا نام لیتے تھے، تو ان کی پہچان آسان ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 بکریاں، ان کی جو 10 بکریوں کے نام تھے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے یہاں لکھ بھی دیے ہیں، دیکھیں۔ نمبر 1 اجوا بکری کا نام تھا، زمزم، سقیا، برکا، ورثا، اطلال، اطراف، فجرا، غوشا، یمن۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بکریوں کے نام مبارک ہیں۔ اجوا، زمزم، سقیا، برکا، ورثا، اطلال، اطراف، فجرا، غوشا، یمن۔ تو میں اپنے طلباء سے اکثر کہتا ہوں، ماشاءاللہ آپ چاہیں تو یاد بھی کر سکتی ہیں، ابھی یاد کر لیں اس عمر میں، تو یقین کریں اس عمر میں دماغ کے اندر یہ ایسے بیٹھیں گے، ساری زندگی یاد رہیں گے۔ اب یقین کریں میں نے ابھی اس عمر میں یاد کی ہیں۔ اچھا ہاں جی، پہلے ہماری اس کی طرف توجہ ہی نہیں گئی کہ بھئی یہ بھی یاد کریں، نہیں ابھی تو پتہ چلی تو نبی علیہ السلام کی چیزیں ہیں، ان کی جو تو ناموں میں برکت ہے۔ ہم نے اتنی انگریزی کی چیزیں یاد کی ہیں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اتنا کچھ یاد کیا، کاش یہ یاد کرتے اس وقت، کتنا اچھا ہوتا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں اس کو یاد کریں، زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں بات کہ بکریاں چرانا تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ بکریاں چرانے کی حکمت یہ ہے کہ تواضع اور اس سے مسکنت پیدا ہوتی ہے۔ بکریاں چرانے سے بردباری آتی ہے، بردباری آتی ہے، قوت برداشت پیدا ہوتی ہے، اور مہربانی، شفقت اور نرمی کی عادات پیدا ہوتی ہیں۔ بکریاں پالنا ایک بہترین معیشت بھی ہے، بکریوں کا پالنا بہترین معیشت ہے۔ فرمایا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تمہارے اعمال میں بہترین عمل کھیتی اور بکریاں پالنے کا عمل ہے، اور اللہ پاک نے معیشت کو کھیتی اور بکریوں میں رکھا ہے۔ بکریوں کے پالنے کا کیا حکم ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکریاں پالو، بلا شبہ اس میں برکت ہے۔ فرمایا بکریاں جنتی جانور ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بکریاں پالنا اپنے اوپر لازم کر لو، اس لیے کہ یہ جنتی جانور ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ ان کے دودھ کے نکالنے کے بارے میں فرمایا ہے، فرمایا کہ جب تم دودھ نکالو تو اس کے بچے کے لیے بھی چھوڑ دیا کرو، سارے کا سارا دودھ نہ نکالا کرو۔ اور فرمایا کہ بکری گھر میں ہو
اس سے گھر میں برکت آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ بکری گھر میں برکت ہے، 2 بکریاں 2 برکت، 3 بکریاں 3 برکت۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق کے بارے میں بتایا۔ فرمایا جانوروں کے نقصانات معاف ہیں، ضمان اور تاوان واجب ہے۔ یعنی جانور اور کسی کو نقصان پہنچا دے، ظاہر وہ جانور ہے، مطلب یہ ہوا آپ بکریاں پال رہے ہو، بکری ہوتی ہے فطرتاً شرارتی، لیکن ہوتی ہے کمزور، پھدکتی رہتی ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، تو یہ نہ ہو کہ کہیں بکری آپ کا کوئی نقصان کرے اور آپ بکری کو ماریں، اور پھر بکری بڑی نازک ہوتی ہے اور بڑی کمزور ہے، اس کے پاس اپنے بچاؤ کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، یہ نہ اس کو ماریں، اس کی پاؤں توڑ دیں، اس کی ٹانگ توڑ دیں۔ تو اس لیے بکری آپ پالیں تو بڑی محبت سے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو چاہیے تھا، جب یہ مرغیاں پالنے کا کہہ رہے تھے اور کٹے پالنے کا کہہ رہے تھے، اور جو ہے تو اس کو چاہیے تھا کہ بکریاں پالنے کا کہتے، تو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ جو ہے تو برکات تو ضرور آتی، ہو سکتا ہے پاکستان کی معیشت بھی اچھی ہوتی شاید۔ بہرحال میری اس آخری بات کو آپ مذاق سمجھ لیں، میں کسی کے خلاف کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وما علینا الا البلاغ، جزاک اللہ خیرا۔